الحمد للہ رب العالمین۔ حضور کے نام کے اوپر صرف سواد کی نشانی کر دیتے ہیں، یہ ناجائز ہے، پورا لکھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال نیل پالش کا میری بیٹی اگر اس کا تہ ناخن کے اوپر تہ جم جاتی ہے تو پھر تو وضو نہیں ہوگا۔ اگر وہ صرف رنگ لگتا ہے جیسے مہندی کا رنگ لگتا ہے تو پھر وضو ہو سکتا ہے۔ آپ لگا کے دیکھ لیں، اگر وہ تہ بنتی ہے تو جب تک ریموو نہ کرو اس کے نیچے پانی جائے گا ہی نہیں۔ ایک ہے کہ آج کل ویسے بھی جو اچھی مسلمان لڑکیاں ہیں وہ مہندی لگا دیتی ہیں، بس اس سے وضو میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شاید اسی قسم کا کوئی نیل پالش نکل آیا ہو جو مہندی کے مقام کام کرتا ہو، اللہ عالم۔ اگر غیر ضروری بال جو ہیں 40 دن سے گزر جائیں پھر بالکل گناہ گار ہے۔ 40 دن کے اندر اندر صفائی ضروری ہے، بغلوں کی بھی اور زیر ناف بھی۔ میرے ہمسایوں کی نام بھی لڑکی کا نام بسم اللہ صدیقہ ہے تو اس کو کہو صرف صدیقہ ہی کافی ہے۔ میرے دوست ساتھی گانے سنتے ہیں، اللہ ان کو گانوں سے اور بری چیزوں سے محفوظ رکھے۔ احرام کی حالت میں مکھی مار دی، اچھا کیا، اور جتنا مکھیاں ہوں حرم میں سب مار ڈالیں۔ رمضان میں روزہ توڑ دیا تو جواب آیا کہ قضا کرے، حالانکہ رمضان کے روزے توڑنے کی قضا نہیں، کفارہ ہے۔ او میرے شریف دوست مہربانی کرتے مسئلہ سمجھا کرو۔ ایک ہے کہ رمضان میں آدمی کو گرمی لگی مر رہا تھا روزہ توڑ، ایک ہے جمع کیا تو کفارہ ہے۔ یہ تھوڑا ہے کہ ویسے روزہ توڑ دے تو کفارہ ہے۔ اگر روزے کی حالت میں انہیں بیوی سے جمع کر دیا اب اس کے لیے کفارہ ہے کہ 2 مہینے کے روزے رکھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے حیدرآباد میں سنا ایک مولوی قسمیں کھا رہا تھا کہ عرس پہ جانا، سندل میں جانا، بزرگوں کے مزارات پہ چادر چڑھانا یہ دین ہے۔ تو یہ تو بتایا ہوگا نا کہ کسی حدیث میں لکھا ہوا ہے یا ابو بکر عمر رضی اللہ نے چڑھایا تھا عرس منایا تھا، کوئی حوالہ تو دیتا نا، صرف مولوی کے کہنے سے تو دین نہیں بن جاتا۔ بالکل جھوٹ بول رہا تھا، اللہ کے غضب سے بھی نہیں ڈرتے، جھوٹ کو دین بنا دیتے ہیں۔ شعر و شاعری سن سکتے ہیں، اگر شعر و شاعری میں کوئی لغو، کوئی فضول، کوئی گندی باتیں نہیں ہیں تو سن سکتے ہیں۔ کچھ سالوں سے بیمار ہوں، علاج بھی کرایا، ہر مہینے 10% بھی نکالے، تقسیم کرتے ہوں، لیکن بیماری آج اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ کے پیغمبر بھی تو بیمار رہے ہیں نا، تو اس میں کیا ہے، صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے شفا مانگنی چاہیے۔